کیونکہ ٹائم ٹھیک تھا نا, ٹائم نے میری مدد کی اور میری چیزیں, میرا سفر آسان ہو گیا. سفر نے اللہ کے حکم سے ہونا ہے. بالکل ایسے. تو میں نے تو صرف اس کی چال دیکھی اور کوشش کی. تو کوشش تو کرنی پڑتی ہے عمر, کہ ستارہ صرف باہر کی خبر دے سکتا ہے, وہ ہمت کرنی. اب جیسے پاکستان کے لیے عمر, بار بار میں ہر جگہ کہہ رہی ہوں, یہ 2 سال ہیں جو وارننگ ایئرز ہیں, 2024 اور 25. اگر ہم اب بھی نہ سدھرے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سدھر جائیں گے. کچھ ہمارے ملک کو وہ اس کی میں ریزن ابھی آپ کو بتاتی ہوں, اور اب تو میں نقشہ بنتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. باتیں تو یہ میں نے پہلے کی ہوئی ہے, اب تو وہ نقشے. اس میں ایک سوال بھی ایڈ کر لیجیے. آپ اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے, پاکستان نے بڑی مشکلات فیس کی, تو اب آ کے کچھ تھوڑا سا پاکستان کا نصیب کھلنا شروع ہوا ہے. تو یہ کیا ایک تھیوری ہے, یا اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہی ہے؟ ایک چکر ہوتا ہے. جیسے ہم جب پیدا ہوتے ہیں, اگر ہم ویک ستارے لے کے پیدا ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک ستارے نے پورا چکر کاٹنا ہوتا ہے, پھر وہ آپ کو ریلیف والے اس میں لے کے جاتا ہے. اب یہ سیرا ان میں سے کس کے سر بندھے گا عمر؟ یہ سیرا جو ہے وہ پیپلز پارٹی لیتی ہے, یا خان صاحب کل کو لیتے ہیں. میں تو بہت خان صاحب کے لیے بھی دعا کرتی تھی جب وہ آئے تھے, تو میں نے کہا ان کی شکل میں اللہ نے لیڈر دے دیا ہمیں. اور جو ہے, لیکن یہ کہ 2024 اور 2025 جو پاکستان کے پلانٹ کی جو پوزیشن ہے وہ بہت اچھی ہے. اگر اس وقت بھی قبلے درست نہیں کیے, آپس کی لڑائیاں ختم نہیں کی, یہ جو میوزیکل چیئر ہوتا ہے سیٹوں کا یہ ختم نہ کیا, تو پھر یہودیوں کے تو بڑے اسٹرانگ عزائم تھے کہ پاکستان 2025 نعوذ باللہ کہ دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا, اور جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ ٹکڑے کر دیے جائیں گے, جو کہ ہم نے خان صاحب کے منہ سے بھی بیان سنا. تو جو ہے یہ ان کی پلاننگ ہے, ٹھیک ہے. اور اس وقت جو کہ جو دنیا کے حالات, کل پرسوں جو میں نے خبریں دیکھی, میں نے کہا اللہ پاک, یہ تو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ایسا بننے جا رہا ہے کہ پاکستان کو سپر پاورز کی کو ہماری ضرورت پڑ جانی ہے. صحیح ہے کہ ایسے دنیا کے حالات ہونے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا خطہ اہم ہو جائے گا, تو جس کی وجہ سے ہمارا سروائیول ان کی مجبوری بن جائے گا, ہمیں سروائیو کرانا. بالکل ایسی ہے. تو یہ میں نے کل پرسوں سے جو حالات دیکھے, خبروں کے سنے, کہ اگر مشرق وسطیٰ کے یہی حالات رہے تو پاکستان اہمیت اختیار کر جائے گا. تو وہی دیکھیں, یہ بات میں آج سے 3 سال سے کہہ رہی ہوں. اہمیت تو پاکستان نے پہلے بھی اختیار کی تھی, جب چائنا سی پیک کے تھرو 1 روڈ 1 بیلٹ انیشیٹو کو چلا رہا تھا. جی. لیکن انفارچونیٹلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان دوبارہ اسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. اچھا, یہ آج پاکستان نے IMF کو بھی ایک درخواست دی ہے کہ ایک اور بیل آؤٹ پیکج چاہیے ہمیں, IMF سے پیسے چاہیے اس اکانومی کو رن کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ IMF سے ہماری کب جان چھوٹے گی, آزادی کب ملے گی IMF سے؟ دیکھیں یہی وہ جو ہے اس جون سے, ٹھیک ہے, اس جون سے پاکستان کا ستارہ مزید سالڈ ہو جائے گا, بلکہ مئی کے مہینے سے بھی کچھ نشانیاں بننی شروع ہو جائیں گی. تو لگ رہا ہے کہ ان کو ایک اور پیکج وہاں سے مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب آگے سنبھالنا یا لے کے چلنا وہ تو ان کو پھر اپنی جان مارنی پڑے گی, کیونکہ ستارے تو اس وقت 26 تک پاکستان کے بہت بہتر ہیں. اچھا, 2026 کے سیکنڈ ہاف تک ستارے بڑے سالڈ ہیں. زبردست. تو اس وقت تک ہمیں ممکن ہے کہ ہم جو ہے نا بہتر طریقے سے چلیں, فائنینشلی بھی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہو. پتہ نہیں, امید بہت ہے دل کو, کیونکہ دیکھیں میں تو چلے روحانیت کی بندی نہیں ہوں, جو نعمت شاہ ولی صاحب نے بھی کہا, تو مجھے دیکھیں اب وہ ان کا بھی کہے کا ٹائم اب شروع ہوتا ہے ستاروں کی روشنی میں. اور جب 2020 سے میرے ساتھ اسٹرالوجرز بیٹھے ہوتے تھے, وہ کیونکہ پرو پارٹیز ہوتے ہیں, تو وہ کہتے تھے زمین خزانے اگلے گی, آسمان سے سونا برسے گا. اور تب مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں کہتی تھی اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں, مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں, مجھے کرفیو نظر آتا ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کورونا کی شکل میں اٹیک ہوگا. میں تو سمجھی کیونکہ وار زون کو کرفیو کے حالات نظر آتے ہیں. میں تو آج بھی کنونسڈ ہوں کہ وہ ایک بایولوجیکل وار تھی, وہ وبا نہیں تھی جو کرونا ہے. میں اس کو وبا نہیں کہتی. موسٹلی یہ بالکل صحیح ہے. اس میں کافی سارے انسٹیٹیوٹس ہیں اور ان کے اندر اسکالرز یا ان کے وہ جو
ریسرچرز ہیں وہ بھی اس بات پہ لکھ چکے ہوئے ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی ایک ایسا ہی تھا کہ آپ اسے بایولوجیکل وارفیئر کہہ سکتے ہیں. مجھے بھی میں تو کہتی ہوں ہم اس میں شروع ہیں. دیکھیں دنیا کی ٹرانسفارم ابھی نہیں ہم لوگوں کو ڈراتے, اینڈ میں دنیا کی بات. ٹھیک ہے بالکل. اچھا جی, پھر آگے پاکستان کی صورتحال پہ بات ہو رہی ہے تو کیوں نا ہم تھوڑا سا میری اور پریڈکشن سچ ثابت ہوئی ہے. اچھا, بابر اعظم کے حوالے سے مجھ سے پوچھا جاتا تھا, سوال کیا جاتا تھا, تو میں کہتی یس, میں کہتی تھی نہیں آپ کو لگ رہا ہے ایسے دوبارہ کم بیک کریں گے اور بڑے سالڈ طریقے سے کم بیک کریں گے. یہ بھی پریڈکشن ابھی. اچھا جی, دوبارہ کم بیک کریں گے اور سالڈ طریقے سے کریں گے. آپ نے نواز شریف کا بھی کہا تھا, وہ آگے واپس, جی جی, اور ان کا کیسز بھی کلیئر ہو گیا, کلین چٹ بھی مل گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ دوبارہ کم بیک کرنے پہ عمران خان صاحب کی کچھ آپ کو دوبارہ کم بیک نظر آ رہا ہے؟ وزیر اعظم بنیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ سوال ہے کہ عمران خان صاحب کو رہائی ملتی نظر آ رہی ہے, ان کے ستارے کیا کہہ؟ اچھا یہاں پہ خان صاحب کے اوپر تو عمر اللہ نے بڑی پیش گوئیاں پوری کی ہیں, کیونکہ ان کی بھی ایکچوئل ڈیٹ آف برتھ میرے پاس تھی. مطلب آپ سوچیں ریحام سے طلاق والی پیش گوئی, پھر میں نے کہا تھا ایز اپوزیشن لیڈر بہت بڑا نام بنائیں گے, پھر میں نے کہا تھا تیسری شادی پتھر پہ لکیر ہے, اور میں کہتی تھی کہ کنگ میکر بنے کنگ نہ بنے. اب اس کی ایک ریزن ہے, پاکستان کا جو ذائچہ ہے اس میں جو وزیر اعظم کا منصب ہے نا وہ ہے ہی کنٹروورشل. اور آج تک دیکھیے کہ جتنے بھی وزیر اعظم بنے ہیں یا نااہل ثابت ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں, یا ٹرم پوری نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اور صدر جو ہوتا ہے وہ 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوتا ہے. مطلب تھرو آؤٹ صدر عارف الوی کا مقدر دیکھیں کہ وہ 21 توپوں کی سلامی, صدر زرداری 21 توپوں کی. زرداری صاحب عقل مند ہے, وہ صدر بن جاتے ہیں. ہاں, اس میں بھی سوال ہے میرا. تو وہ جو ہے بات ہم کس کی کر رہے تھے, خان صاحب. پھر خان صاحب کو جب 2022 آیا تو میں اتنا کہتی تھی کہ خان صاحب اپنی ساکھ کو بچائیں, فیصلے سوچ سمجھ کے لیں. مارچ تک مجھے لگتا ہے حکومت کا تختہ جو ہے وہ دھڑن تختہ ہو چکا ہوگا. یہ جو ہومیوپیتھک اپوزیشن ہے یہ اسٹرانگ ہو جائے گی, اور یہ جو پی ڈی ایم تھی میں اس کو ہومیوپیتھک اپوزیشن کہتی تھی, اور وہ اتنی اسٹرانگ ہوئی کہ اسے اتنا ٹف ٹائم دیا. پھر میں کہتی تھی خان صاحب کو کہ مدت بائے ہک کر بائے کرک پوری کرنے کے چکر میں ان کو آگے عدت نہ کاٹنی پڑے. پھر ایک ورڈ میں یوز کرتی تھی کہ مجھے خان صاحب آئسولیشن میں نظر آتے ہیں. اچھا اب عمر وہ آئسولیشن دیکھیے اللہ نے محدود سا علم دی ہے نا, میں وہ آئسولیشن بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ اللہ نہ کرے. اور میں ابھی بھی آپ کو کہوں کہ ان کے پیار کرنے والوں کو کہ یہ جو اندر ہیں یہ محفوظ ہیں, ورنہ دوسری خبر بھی ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ اگر وہ اندر تھے تو یہ سوچے کہ محفوظ ہو گئے اس وقت میں وہ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو انہوں نے محفوظ کر دیا اور اللہ نکال بھی لے اس میں وہاں سے. اچھا پھر ایک پیش گوئی کی کہ 20 مارچ کے بعد خان کو ریلیف ملنا شروع ہوگا. اس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے آج کل. بالکل میں نے پوڈ کاسٹ سنا تھا, اور حالانکہ میں نے سن رہی تھی کہ جی جو لوگ کہتے تھے, وہ انڈین بھی کہتے تھے وہ آئیں گے الیکشن لڑیں گے. میں کہتی تھی مجھے 20 مارچ کے بعد ریلیف نظر آتا ہے, وہ بھی کسی ڈیل کی شکل میں. اور میں کہتی تھی خان صاحب اگر سمجھدار ہوں گے, فلیکسیبل ہوں گے, کر جائیں کمپرومائز, ورنہ پھر آگے بھی اکتوبر تک ان کے لیے مشکلات ہیں.